بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا 7واں لیکچر ہے۔ موضوع ہے فتنہ قادیانیت کی توہین آمیز عبارات۔ معزز سامعین، ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قادیانی اور دوسرے غیر مسلموں میں کیا فرق ہے۔ آج کل یہ سوالات بار بار دہرائے جا رہے ہیں، آخر مسلمانوں کے اندر قادیانیوں کے خلاف اتنا سخت ری ایکشن کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں سے مقابلے کے لیے باقاعدہ انٹرنیشنل تنظیمیں بنائی گئی ہیں؟ آخر قادیانی کفر کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے ایک مثال پیش کرتی ہوں کہ مثال سے بات جلد سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ شریعت میں شراب ممنوع ہے۔ شراب پینا، اس کا بنانا، اس کا بیچنا تینوں حرام ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ شریعت میں خنزیر حرام اور نجس العین ہے، اس کا گوشت فروخت کرنا کھانا قطعی حرام ہے۔ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو شراب فروخت کرتا ہے، وہ بھی مجرم ہے، مگر ایک دوسرا آدمی ہے جو شراب فروخت کرتا ہے اور مزید جرم یہ کرتا ہے کہ شراب پر زمزم کا لیبل لگاتا ہے، یعنی شراب بیچتا ہے اور اس بوتل پر زمزم کا لیبل لگا کر اس کو زمزم کہہ کر۔ اسی طرح ایک آدمی خنزیر فروخت کرتا ہے، مگر اس کو خنزیر کہہ کر فروخت کرتا ہے، اور وہ صاف صاف کہتا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس کو لینا ہے وہ لے جائے اور جو نہیں لینا چاہتا ہے وہ نہ لے۔ یہ شخص بھی خنزیر بیچنے کا مجرم ہے۔ مجرم اس لیے کہ ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کو بیچنا بھی حرام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص اور ہے جو خنزیر اور کتے کا گوشت فروخت کرتا ہے، مگر بکری یا دمبے کا کہہ کر۔ مجرم وہ بھی ہے اور مجرم یہ بھی ہے، مگر دونوں کے جرم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک حرام کو بیچتا ہے اس حرام کے نام سے جس کے نام سے مسلمانوں کو گھن آتی ہے، اور دوسرا اسی حرام کو بیچتا ہے حلال کے نام سے جس سے ہر شخص کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ سے خنزیر کا گوشت خرید کر اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھا بھی سکتا ہے۔ لہذا جو فرق خنزیر کو خنزیر کہہ کر بیچنے والے کے درمیان اور خنزیر کو بکرا یا دمبا کہہ کر فروخت کرنے والے کے درمیان ہے، وہی فرق عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں کے درمیان اور قادیانیوں کے درمیان ہے۔ اب اصل جواب کو سمجھتے ہیں کہ کفر ہر حال میں کفر ہے، اسلام کی ضد ہے، لیکن دنیا کے دوسرے کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل نہیں چپکاتے، لوگوں کے سامنے اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش نہیں کرتے، مگر قادیانی اپنے کفر پر اسلام کا لیبل چپکاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ سچے مسلمان ہیں۔ آئیے قادیانیت کی کفریات کلمات کو ان کی اپنی کتب سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک حقیقی پروردگار ہے، وہ وحدہ لا شریک بے مثل و بے نظیر ہے۔ قادیانی حضرات کا توحید باری تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اس کے متعلق جانیے اور استغفار کیجیے۔ نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 90 پر لکھا ہے، قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا تنہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحے ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ایک کتاب میں لکھتا ہے، کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوا کہ کیوں نہیں بولتا، کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی کی کتاب روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 396 پر لکھا ہے، وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ملاحظہ فرمائیں۔ حوالہ مرزا لکھتا ہے، وَرَأَيْتَنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنُ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ۔
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں، نعوذ باللہ۔ ایک جگہ لکھا کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ملاحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر اس سے بڑھ کر حملہ اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ ایسا فاسد خیال اور لغو عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی گستاخ منہ پھٹ اور زبان دراز سے نہیں سنا گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حضرت محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے لکھا، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 پر لکھتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، نعوذ باللہ۔ صرف یہی نہیں، ملاحظہ فرمائے اگلا حوالہ، میں بارہا بتا چکا ہوں کہ میں موجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر کہتا ہے، مبارک ہے وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں، اور بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ اس کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ حوالہ ملاحظہ فرمائیں تو سامعین مرزائیوں کا درود بھی دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد عبدک المسیح موعود والمہدی موعود وبارک وسلم انک حمید مجید، نعوذ باللہ۔ اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6,000 سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5,000 سے تعلق رکھتی تھی، بس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6,000 کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقویٰ اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ مرزا قادیانی کے ایک مرید قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی نے لکھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مزید ملاحظہ فرمائیں، مرزا قادیانی نے لکھا، مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر۔ پھر اس نے وحی الہی جو پیارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب میں تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات صفحہ 73 پر لکھا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ عَرْشِي وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ وَلَدِي، تذکرہ مجموعہ وحی و الہام صفحہ 442 پر لکھا، اور مزید لکھا، ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زادہ نہیں، نعوذ۔ مرزا قادیانی نے نہ صرف قرآن مجید کی توہین کی بلکہ اس نے یہ ایک قاعدہ بھی بتایا، من گھڑت یعنی قادیانی عقیدے میں حلال بننے کے لیے لازمی شرط کسی کی ماں کا پاک دامن ہونا نہیں بلکہ قادیانی کی فتح کو تسلیم کرنا ہے، نعوذ باللہ۔
اس کے نزدیک ایک قاعدہ ہے جو اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 390، چشمہ معرفت صفحہ 18، ملاحظہ فرمائیں مسلمانوں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں کہ دونوں طرف ان کے پیارے ہوتے ہیں۔ بہرحال جاہلوں کے مقابل پر صبر کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسی نبی کی اشارے سے بھی تحقیر کرنا سخت معصیت اور موجب نزول غضب الہی ہے۔ کہتا ہے میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی، نعوذ باللہ۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی نے اپنے تحریر میں اپنے غلیظ قلم سے اس بات کو ظاہر کیا اور لکھا یہ بات، پس اب کیا یہ پرلے درجے کی بے غیرتی نہیں کہ جہاں ہم لا نفرق بین احد من رسولی میں داؤد اور سلیمان، زکریا اور یحییٰ کو شامل کرتے ہیں، وہاں مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی جیسے عظیم الشان نبی کو چھوڑ دیا جاوے۔ کلمۃ الفصل صفحہ 117 پر اس نے لکھا۔ تو سامعین آئیے ہم چلتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے نزدیک نبوت کا تصور کیا ہے۔ تریاق قلوب صفحہ 67، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 280 پر مرزا قادیانی نے لکھا، مثلاً ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ وہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پاخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا ہے اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے اور چند سال جیل خانوں میں قید بھی رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی نجس کام میں مشغول رہی ہیں اور سب مردار کھاتے اور گو اٹھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو سامعین سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے مرزا قادیانی نے کیا عبارتیں لکھی ہیں، آئیے میں آپ کو اس مرزا قادیانی کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر کرتی ہوں، پھر اسی کی کتابوں سے جس عیسیٰ کے گن مرزا نے گائے، من گھڑت الزامات لگائے، وہ عبارتیں بھی یہاں نقل کیے دیتی ہوں۔ تو پھر ہمیں مرزائی بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو کس عیسیٰ کا مثیل قرار دیا ہے۔ نعوذ باللہ، مرزا لکھتا ہے آپ کا خاندان یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو سامعین اب ہم چلتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مرزائیوں نے کیسے کی۔ حوالہ ملاحظہ فرمائیں، کہتا ہے میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معرض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی توہین کرتے ہوئے مرزا نے لکھا، والمسجد الاقصیٰ المسجد الذی بناہ المسیح موعود فی القادیان۔ مسجد اقصیٰ سے مراد وہ مسجد ہے جسے قادیان میں مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی نے بنایا، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے مرزا نے لکھا، جیسا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درائیت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ یہاں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا دعویٰ کیا اس نے۔
حضرات اولیاء اعظام کی توہین کرتے ہوئے مرزا نے لکھا، قابل غور بات ہے کہ مختلف فرقوں کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا پلے درجے کی خباثت اور شرارت سمجھتے ہیں۔ یہ مرزا کے الفاظ تھے، اور اس کے برعکس اس نے تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت معمور بن رسول سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ نے مرزا قادیانی کے کفریہ عقائد کے رد میں ایک مارکۃ الآراء کتاب سیف چشتیائی لکھی اور اسے مرزا قادیانی کو بھجوایا، مرزا غلام احمد قادیانی اسے پڑھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور اول فول بکنے لگا۔ اس نے کہا، اب حوالہ ملاحظہ فرمائے، مجھے ایک کتاب قذاب یعنی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پہنچی ہے، وہ خبیث کتاب اور بچھو کی طرح نیش زن۔ پس میں نے کہا، اے گولڑا کی زمین تجھ پر لعنت، تو ملعون کے سبب سے ملعون ہو گئی، پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔ قابل غور بات ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نان، محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں، کہ علمدار کا حال یہ ہے کہ جب مخالف عقائد کتاب ملنے پر مصنف اور اس کی سرزمین کو اور اس کے مکینوں کو ملعون قرار دیا تو یہ بدرجہ اولی حماقت ہے۔ اللہ جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی شان میں گستاخی اور ختم نبوت کے صریح عقیدے میں تحریف، مرزا ملعون کو نبی ماننا، اپنے کفری عقائد کو اسلام قرار دینا اور نہ ماننے والوں کو کافر کہنا، پوری امت مسلمہ ان کے نزدیک کافر ہے۔ یہ تمام گستاخانہ عبارات آپ نے یہاں پہ پڑھی۔ ابھی تو یہاں بہت اختصار کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخیاں پیش کی گئی ہیں۔ قادیانیت کا اصلی چہرہ ان کی کتب سے دیکھیں، اور اگر ان کا رد کرنے کا شوق و ذوق رکھتے ہیں تو یہ واقعتاً ایمان کا لازم جز ہے۔ آئیے قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا مطالعہ کریں، جو آپ کو رد قادیانیت میں نہ صرف معاون ثابت ہوں گی بلکہ ان کے فیض سے آپ کی زندگی تاجدار ختم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا محور بن جائے گی، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان علی شان، جو شخص ختم نبوت یعنی رد قادیانیت پر کام کرتا ہے، اس کی پشت پر تاجدار ختم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا مصداق بھی بن جائے گی۔ بقول اقبال، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، اس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیغام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔